Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دینی اخوت و محبت رکھنے والے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بلکہ ہر امت کے لیے ایک نبی مبعوث فرمایا اور ان کی ذمہ داری یہ دے دی کہ آپ کو جا کر امتیوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اگر کسی کو مدد طلب کرنی ہے، اگر کسی کو دعا مانگنی ہے، استغاثہ کرنا ہے، کچھ طلب کرنا ہے، تو ان انبیاء نے ان امتیوں کو یہ بتایا کہ صرف اور صرف ایک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے جو تمہاری دعاؤں کو، تمہاری طلب پر، تمہاری خواہشات کو، تمہاری گزارشات کو، تمہاری جائز تمناؤں کو وہ پورا کرتا ہے. ہر ایک نے یہ دعوت دی کہ تم اللہ سے جڑو، اپنے حقیقی رب سے جڑو، اپنے حقیقی مالک سے جڑو، اپنے حقیقی پیدا کرنے والے سے جڑو، اپنے پروردگار سے جڑو، اپنے پالنے والے سے جڑو جو تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں روزی دیتا ہے، تمہاری مانگوں کو پورا کرتا ہے، تمہاری طلب پر، تمہاری گزارشات پر وہ دیتا ہے. تم اس سے جڑو. یہ ہر نبی نے اپنی امت کو سکھایا. ہر نبی نے یہ بات کی اپنے امتیوں کے سامنے، اور ان کے امتیوں میں سے کچھ لوگوں نے اس چیز کو مانا، اکثر نے نہیں مانا. اپنے دوسرے معبود بنا لیے جن کے سامنے وہ سجدہ کرنے لگے، اپنے دوسرے مسجود بنا لیے، اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکا دیا، کسی اور سے مانگنے لگے. کسی نے کسی کو خدا بنایا، کسی نے کسی کو خدا بنایا، کسی نے بتوں کو یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمیں بارش دیتے ہیں، کسی بت کو یہ سمجھ لیا کہ وہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، کسی بت کے بارے میں یہ تصور کر لیا کہ روزی دینے والے ہمیں یہ ہیں، اس لیے اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. کچھ لوگوں نے یہ تصور کر لیا، لیکن جن امتیوں نے اپنے انبیاء کی باتوں کو مانا اور ان کو سچا پیغمبر جانا،
سچا پیغمبر جان کر ان کی باتوں کو مان کر اگر وہ چلتے رہے، صراط مستقیم پر گامزن رہے، اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاری، تو یقیناً اللہ رب العزت نے انہیں ان لوگوں کو کامیاب کر دیا جو ان انبیاء کی باتوں کو مان کر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر اس امت کے لیے بھیجا اور اس کے بعد نبوت ختم کر دی، انبیاء کا سلسلہ بند فرما دیا۔ یہ آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس امت کے لیے مبعوث فرمایا، یہ آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، انبیاء اکرام کو بھیجنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب یہ آخری پیغمبر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کس چیز کو ماننا ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی نبی کا، اسی پیغمبر کا قول، اور صرف ایک قول میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابھی پیش کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو مومن کہلانے کی زحمت گوارا نہ کرے، وہ شخص اپنے آپ کو مومن کہلانے کی زحمت گوارا نہ کرے کہ جس کے دل میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اعزہ اقربا سے زیادہ، اپنے کاروبار روزی روزگار سے زیادہ، اپنے ملنے والوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جس کو حضور سے محبت نہ ہو، وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا، اپنے آپ کو مومن کہنے کی زحمت گوارا نہ کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں مومن ہوں جس کے دل میں حضور کی عظمت، حضور کی محبت، حضور کی مودت نہ ہو، وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے۔ کیا خلاصہ ہے اس چیز کا، کیا تشریح ہے اس چیز کی؟ ماں باپ ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اعزہ اقربا ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی محبت کرتے ہیں، کاروبار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں، جس کے قلب میں یہ بات ہو کہ وہ اپنے ماں باپ سے محبت کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی محبت، اس کے ماں باپ سے محبت حضور کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی حضور سے محبت کم ہے، اپنے ماں باپ سے محبت زیادہ ہے، اپنے آپ کو مومن کہنے کی زحمت گوارا نہ کرے۔ اولاد ہیں، اولاد کی محبت حضور کی محبت سے زیادہ ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے آپ کو مومن نہ کہلاؤ۔ کاروبار ہے، کاروبار کی محبت حضور کی محبت سے زیادہ ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے آپ کو مومن نہ کہلاؤ۔ اعزہ اقربا کی محبت حضور کی محبت سے زیادہ ہے، حضور فرماتے ہیں مومن نہ کہلاؤ اپنے آپ کو۔ حتیٰ کہ اپنے آپ سے محبت، اپنی جان سے محبت اگر حضور کی محبت سے زیادہ ہے، حضور فرماتے ہیں پھر اپنے آپ کو مومن نہ کہو۔ اس بات کو اور کھولا جائے، کیا حضور سے محبت
ماں باپ سے محبت کے مقابلے میں ہم زیادہ کرتے ہیں اپنی جان سے محبت. حضور کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے یا اپنی جان کی محبت زیادہ ہے؟ اپنے اعزاء اقربا سے محبت زیادہ ہے یا حضور سے محبت زیادہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کیسی محبت؟ ایک شخص ہے، مومن ہے، اس نے خودکشی کر لی، حرام ہے. ایک شخص ہے، مومن ہے، خودکشی کر لے، حرام ہے. حضور نے اسے یہ حکم دیا کہ جنگ کے میدان میں جاؤ اور کٹ جاؤ، کنویں میں چھلانگ لگا دو. اگر حضور یہ فرما دے کسی سے تو وہ بات اس مومن کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. ایک شخص خود سے چھلانگ لگائے کنویں میں، یقیناً اس کے لیے حرام ہے. حضور جب ارشاد فرما دے کہ تم کنویں میں چھلانگ لگاؤ، واجب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہمیں اپنی جانوں پر وہ حق حاصل نہیں ہے جو ہماری جانوں پر حضور کو حق حاصل ہے. ہمیں اپنی جانوں پر وہ حق حاصل نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کو ہماری جانوں پر حق حاصل ہے. اس لیے ہم ان کی بات کو مانیں، وہ واجب ہے. نہ مانیں تو حضور علیہ السلام کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے ہمارے لیے غلط ہے. وہ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کی محبت، اعزاء اقربا کی محبت، قوم برادری کی محبت، دوست و احباب کی محبت، اپنی جان سے محبت، ان سب کو ایک طرف اور حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ہو یہ ایک طرف، اور اس کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہونا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہیں. اگر اس کا اور خلاصہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد جو فرمایا ہے، اس بات کی اگر تشریح کی جائے، اس بات کو کھولا جائے تو حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موڑ آ گیا، اگر کوئی ایسا موڑ آ گیا جہاں ماں باپ کی بات ایک طرف، حضور کی بات ایک طرف، جہاں قوم برادری کی بات ایک طرف، حضور کی بات ایک طرف، قوم برادری کے رسم و رواج ایک طرف، حضور کی بات ایک طرف، اپنی جان کی پرواہ ایک طرف، اور حضور کی محبت اور حضور کا قول، حضور کی بات ایک طرف، تو حضور علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان سب کی باتوں کو اپنے پاؤں کی جوتے کی نوک پہ رکھ دو، اڑا دو سب کو، اور میری محبت کو تسلیم کر لو. یہ بات فرمانا چاہتے ہیں کہ ان سب کی باتوں کو، ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، اعزاء اقربا ہو، خود کی ذات ہو یا خود کی جان پر کوئی ایسی مصیبت آن پڑے جہاں میری بات آ جائے، میری بات سے دامن تھام لو، میری بات کو مان لو، اور میری بات کو مانو گے تو تمہیں 100% کامیابی، عزت، رفعت نصیب ہوگی. یہ حضور علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں اس قول میں. جو محبت کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام سے ہم نے محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پیغمبر ہیں، تمہارے رسول ہیں، تم نے اس سے محبت کرنی ہے. دنیا والے محبت کرتے ہیں کس بنا پر کہ جو شخص قریب ہو یا جو حسین و جمیل ہو، کچھ ایسی وجوہات ہو جس کی بنا پر اس سے محبت کی جائے. اگر ان نظریات سے بھی دیکھیں، حضور علیہ السلام ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں. کیسے قریب ہے؟ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دی.
ہمیں جو اپنی جانوں پر حق حاصل نہیں ہے، حضور کو ہماری جانوں پر وہ حق حاصل ہے۔ اس سے زیادہ قریبی کیا ہوگی کہ ہم اپنی مرضی سے کنویں میں چھلانگ نہیں لگا سکتے، ہم اپنی مرضی سے پھانسی پہ نہیں لٹک سکتے، ہم اپنی مرضی سے کوئی اور کام خودکشی کا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام ہے، اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا، لیکن حضور فرما دے ہمارے اوپر واجب ہے، ہمیں وہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو ہماری جانوں پر وہ حق حاصل ہے۔ یہ قربت ہے، یہ نزدیکی ہے۔ حسن و جمال دیکھیے حضور علیہ السلام کی ذات کا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے حسن کے 100 حصوں کو لیا، حسن کے خوبصورتی کے 100 حصوں کو لیا، 99 حصے ایک طرف، 99 حصے ایک طرف، ایک حصے کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، آدھا حصہ پوری امت کو دیا۔ 100 حصوں میں سے 99 حصے ایک طرف، اب جو 100واں حصہ ہے اس حصے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا پوری کائنات کو اور دوسرا ٹکڑا اس ایک حصے کا دوسرا ٹکڑا حضرت یوسف کو، اور 99 حصے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور وہ جو آدھا ٹکڑا ہے، وہ جو حضرت یوسف کو دیا، اس آدھے ٹکڑے کے حصے کو، حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے پورے کاٹ لیے تھے۔ آپ حضرات کے سامنے وہ واقعہ ہے کہ جب زلیخا نے کہا یوسف آئیے، اور مصر کی عورتوں کو ہاتھوں میں پھل اور چاقو دے کر کھڑا کر دیا کہ اب یوسف گزریں گے اور تم اپنے اس پھل کو کاٹ کر کے مجھے دکھانا کہ میں اس حسن کے لیے کیوں قربان ہو رہی ہوں، یہ وجہ آپ کو پتہ چلے گی۔ اس پھل کو اور چاقو کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ یوسف آئیے۔ یوسف علیہ السلام گزرے تو مصر کی عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، پھل کے بجائے اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کے پوروں کو کاٹ لیا۔ اور کیا کہا کاٹنے کے بعد؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کاٹنے کے بعد کہا قُلْنَا حاشا للہ ما ھذا بشرا، حاشا للہ کہ اللہ، پناہ اللہ کی، ما ھذا بشرا، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اب انہیں کون بتائے کہ بشر یہ تو ہے، تم بشر نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جس ماحول میں رہ رہا ہے، جس گندگی میں رہ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انسانیت یہی ہے، انسانیت تو یہی ہے، بشریت یہی ہے۔ اب کوئی اپنے سے اوپر لیول کو دیکھے، وہ سوچتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ اب کون سمجھائے کہ اصل بشریت وہ ہے، یہ بشریت جو ہم رہ رہے ہیں جس میں یہ بشریت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ یہ تھوڑی انسانیت ہو سکتی ہے کہ قریب کوئی رہے، راستے میں کوئی آئے، ہم اسے راستہ دینے کو تیار نہیں، قریب کوئی رہے، ہم اسے پڑوسی کے حقوق دینے کو تیار نہیں۔ یہ انسانیت تھوڑی ہے۔ انسانیت وہ تھی، بشریت وہ تھی جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ انسانیت نہیں ہو سکتی، یہ بشر نہیں ہے۔ حقیقت میں تو بشریت یہ نہیں ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ خیر، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر پورے کاٹے، ہاتھوں کو کاٹا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہی حسن حضرت یوسف کو جو ملا، اس کے 99 حصے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا اور بے ہوش ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو کاٹا بے ہوشی کی حالت میں، اور جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا، انہوں نے جو بے ہوش تھے اب ہوش میں آ گئے اور اپنی جانوں کو کاٹ لیا اور اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا، انہوں نے شاخ جسم کو کاٹا۔
جنہوں نے مرکز حسن کو دیکھا انہوں نے مرکز جسم کو کاٹا. انہوں نے حسن کے ایک ٹکڑے کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں کو قربان کر دیا, اور یہاں 99 حصوں کو دیکھا تو انہوں نے جو بے ہوش تھے, بے ہوش کیسے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب مبعوث ہوتی ہے, مبعوثیت سے پہلے انہوں نے سڑک پہ تھوک دیکھا, چاٹ لیا. لڑکیاں جب پیدا ہو گئی زندہ درگور کر دیا, بے ہوش تھے, انہیں کچھ ہوش نہیں تھا. اگر اونٹ نے پانی پی لیا ہزاروں سال لڑائیاں کرتے تھے, بے ہوش تھے, انہیں پتہ نہیں تھا انسانیت کیا ہے, بے ہوش تھے. اب جب انہوں نے دیکھا حضور کی ذات کو, ہوش آ گیا, اور ہوش آنے کے بعد انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. یہ حضور کا حسن تھا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ما احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبررا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ جیسا تو کبھی کوئی پیدا ہوا نہیں, کسی کی ماں نے جنا نہیں, ایسا خوبصورت تو ان آنکھوں نے دیکھا نہیں, ایسا پیدا ہوئے آپ تو جیسا کہ آپ اپنی منشا کے مطابق, اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے. جیسا آپ حسن مانگ رہے تھے ویسا پیدا کیا گیا, جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو ملا, ایسا آپ کو پیدا کیا گیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ مجھے امتیوں سے کچھ نہیں چاہیے, وہ محبت چاہیے جو محبت میں مانگ رہا ہوں. امتیوں تم مجھے وہ محبت دو, وہ محبت مجھے چاہیے. کون سی محبت؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی قوم برادری سے زیادہ, اپنے اعزاء اقربا سے زیادہ, اپنے دوست و احباب سے زیادہ, یہاں تک کہ اپنی جانوں سے زیادہ محبت مجھے دو. تب اپنے آپ کو مومن کہو, تب اپنے آپ کو کہو ہم امتی ہیں, تب اپنے آپ کو کہو ہم مومن ہیں, تب اپنے آپ کو کہو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ حضور کی محبت, اس محبت کو حضور طلب کر رہے ہیں, حضور چاہ رہے ہیں, حضور امتیوں سے مانگ رہے ہیں مجھے محبت دو. وہ محبت کا تقاضا, یہ محبت نہیں زبانی محبت, یہ محبت نہیں چاہیے کہ حضور کی غلام ہے, حضور کے غلام ہے لیکن کام آ پڑا کہ جہاں پہ قوم برادری کی رسم ہے وہاں ہم اس محبت کو بھول گئے. یہ محبت نہیں. وہاں جہاں ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہم نے حضور کی سنتوں کو بھلا دیا, یہ محبت نہیں. اگر کوئی غم کا کام ہو گیا تو ہم نے حضور کی سنتوں کو بھلا دیا, رسم و رواج لے آئے, یہ محبت نہیں. وہ محبت جو حضور چاہ رہے ہیں, وہ سنتیں جو حضور چاہ رہے ہیں, اس محبت کو لاؤ تو حضور فرماتے ہیں تم پکے مومن ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیں.